بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے جس میں نماز وتر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور ان 3 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وتر سونے سے پہلے انسان کی آخری نماز ہوتی ہے، اور اس نماز میں اگر ان 3 سورتوں کے مضامین کی طرف توجہ کر کے ان کی تلاوت کی جائے تو انسان کے سامنے کامیابی کا گر بھی آ جاتا ہے اور اس کے عقیدہ توحید کی تجدید بھی ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاعلی کے ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور بڑائی کو بیان فرمایا ہے، اور اس سورت کے آخر میں انسان کو کامیابی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص میں عقیدہ توحید کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے وتر کی نماز کی 3 رکعات میں ان 3 سورتوں کی تلاوت کا معمول بنائے تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی انسان کے سامنے کامیابی کے طریقہ کار اور عقیدہ توحید کی تجدید بھی ہو جاتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی 2 سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور جیسے آج کی روایت میں آپ نے پڑھا کہ وتر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ گویا اگر ایک بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرے تو اس کے دن کی نماز کا آغاز بھی عقیدہ توحید کی تجدید سے ہوگا، اور نمازوں کا اختتام بھی عقیدہ توحید کی تجدید سے ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ان 3 سورتوں کے مضامین کا بھی انسان کو علم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔